وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. والذین کذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، یعنی جن لوگوں نے ریجیکٹ کیا، قبول نہیں کیا، ایکسپٹ نہیں کیا، بھی آیاتنا، ہماری آیات کو. اب یہاں پر اسپیسیفکلی کیونکہ پیچھے رسولوں کی بات آئی ہے، تو رسولوں کی وہ رسول جو اللہ تعالیٰ کی آیات لے کر آئے ہیں، جو نشانیاں لے کر آئے ہیں، وہ ایک تو جو ہے اسپیشلی یہاں پر قرآن کی بات ہے، اور جو کتابیں لے کر آئے ہیں، جو صحیفے لے کر آئے ہیں، ان کو یمسہم، چھوئے گا انہیں، العذاب و عذاب، بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی اور رسولوں کی نافرمانی جو کرتے اس کی وجہ سے ان کو جو ہے کیا ہوگا، عذاب چھوئے گا. کس دن؟ قیامت کے دن. دنیا میں بھی ایکچولی اور قیامت کے دن بھی، کیونکہ دنیا میں یہاں پہ وائپ آؤٹ ہونا اور عذاب آنا اس چیز کا بھی ذکر ہے، اور یہاں پہ آخرت دونوں میں بھی ہے. قل لا اقول، یہ بہت ہی پیاری اور بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. کہہ دیجئے کہ نہیں میں کہتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کلیم نہیں کرتا، یا میں اس چیز کا دعویٰ نہیں کرتا. لکم، تم کو، عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. یعنی جیسے مشرکین مکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزوں کی مانگ کرتے، ڈیمانڈ کرتے، طلب کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے کروں گا یہ سب، میرے پاس تو غیب کے کوئی خزانے نہیں ہیں. ولا اعلم، اور نہیں میں جانتا، الغیبہ، غیب کو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی غیب کو نہیں جانتا. ولا اقول لکم انی ملک، اور نہیں میں کہتا واسطے تمہارے بے شک میں فرشتہ ہوں. یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تین چیزیں بتا رہے ہیں. ایک، میرے پاس کوئی غیب کے خزانے نہیں ہیں. دو، میں غیب کا علم نہیں رکھتا. تین، میں جو ہے فرشتہ نہیں ہوں بلکہ تمہاری طرح ایک انسان ہوں. تو اب یہاں پہ غور کرنا ہے ہم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی غیب کے خزانے نہیں ہیں. یہ 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے چولہا نہیں جلتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر غیب کے خزانے ہوتے تو تمام خزانے جو ہے آپ اپنے گھر میں لا لیتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب بھی نہیں جانتے. اگر کوئی صحابی نہیں آتے تو وہ پوچھتے کہ وہ کہاں ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئیں، ان کو بتائے، اور پھر ان کو خبر دے، تب جو ہے وہ لوگوں کو بتائے. تو اب یہاں پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہے، وہ جو ہے غیب نہیں جانتے. دا بیسٹ آف پرسن ان دا ورلڈ، دا بیسٹ آف آل دی ہیومن بینگز ان دا ورلڈ ہے، وہ غیب نہیں جانتے. تو پھر ہم جو عام انسان ہیں جس کے پاس غیب کی خبریں معلوم کرنے چاہتے ہیں، کبھی فالگیری کرنے، کبھی جو ہے کوئی اور چیز کرنے کے لیے، جیسے شادیوں کے لیے فال نکالنے کے لیے، یا پھر جو ہے چوری کون کیا وہ معلوم کرنے کے لیے، یا غیب کی خبریں پتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں،
تو پھر یہ کتنا بڑا گناہ اور کتنی بڑی دھوکے والی چیز ہے, کتنا بڑا وہ ہے. آپ دیکھیں, nobody knows غیب, nobody knows غیب, nobody claims to know غیب. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سب چیز معلوم ہے, یا جو ہے مجھے I can tell you about what is happening in the behind. اس میں جو ہے نا کسی کو بھی غیب کی بات نہیں پتا ہے. تو اس میں I will divide it into two categories. ایک تو وہ ہے جو یہ کلیم کرتا ہے کہ اس کو غیب پتا ہے, جیسے فال کھولنے کی بات ہے, یا فیوچر بتانے کی بات ہے, پاسٹ میں کچھ ہو گیا وہ بتانے کی بات ہے, کچھ اسپیشل طریقے سے. جیسے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, کراس لکی, آئی ایون ڈونٹ نو ایکچولی. الحمدللہ ہمارے گھر پہ ہمارے والدین ہمیشہ توحید پہ رہے, تو کبھی یہ چیزوں کا ایکسپوجر نہیں ہوا. لیکن جیسے جیسے الحمدللہ آئی ہیو کم ان ٹو دس اسلامک ٹیچنگ اینڈ لرننگ, تو لوگ ہی آ کے مجھے بتانے لگے کہ ایسے ایسے طریقے سے فالگیری ہوتی ہے, ایسے ایسے طریقے سے جو ہے غیب کا علم وہ ہوتا ہے. پھر ڈیورنگ مائی اسٹڈیز آلسو وی ور گیون سم ریسرچ پروجیکٹ, جس میں جو ہے ہم کو یہ معلوم کرنے کے لیے پتہ, یعنی ہمارے ریسرچ میں یہ ہوتا تھا کہ معلوم کرنا ہے کہ لوگ ہاؤ دے پریکٹس دیز تھنگز, یا وچ ٹائپ آف تھنگز آر پریویلنٹ ان دا سوسائٹی. ہم کو ریسرچ میں بتایا گیا تھا, تب جا کے معلوم ہوا کہ سوسائٹی میں جو ہے کیسے کیسے کام ہوتے ہیں. تو لوگ جو ہے یہ جو فالگیری اور غیب کا علم معلوم کرنے کے دعوے کرتے ہیں, ویدر اٹ از تھرو فارچون ٹیلنگ یا واٹ ایور, تو غیب کا علم کسی کو بھی نہیں ہوتا ہے. اینڈ آپ لوگ جادو کا لیکچر سنے ہوں گے کہ یہ شیاطین کیا کرتے ہیں, غیب کی باتیں لا کر بتاتے ہیں, جس کے لیے شیطان کو خوش کرنے کے لیے, یعنی وہ جو خبریں لے کر آ کے بتاتے ہیں, تو اس میں بھی شیطان کو جو ہے کیا کیا جاتا ہے, خوش کرنے کے لیے شرکی عمل کیا جاتا ہے. اٹس ویری سملر ٹو جادو. تو غیب کا علم کسی انسان کو پرٹیکولرلی نہیں ہوتا ہے. تو ہم غیب کا علم معلوم کرنے کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں, تو اس کے بارے میں بھی جو ہے احادیث ہے, میں جو پہلے بھی لے چکی تھی کہ 40 دن دعائیں قبول نہیں ہوتی, اینڈ وی گو آؤٹ آف دی فولڈز آف اسلام, یہ ساری چیزیں تو ہے ہی ہے. تو کسی بھی انسان کو غیب کا علم پتہ نہیں ہوتا ہے. دس از ون تھنگ. This is very close and very similar to jadoo if somebody is جو ہے trying to do that. Then second چیز is, بعض لوگ کہتے ہیں کہ I know everything, مجھے سب معلوم ہے. And وہ everything کیا ہے, that is some imagination going on head. مجھے معلوم ہے اس کا ارادہ کیا ہے, مجھے معلوم ہے اس کا جو ہے وہ کہاں ہے. یعنی بعض وقت کیا ہوتا ہے, کوئی آپ کے پاس نہیں ہے, سامنے موجود نہیں ہے, تو آپ گیس ورک پہ کرتے ہیں کہ وہ تو وہیں گیا ہوگا, وہ تو وہی کر رہا ہوگا, وہ تو اسی انٹینشن سے کیا ہوگا, اس نے تو چوری ہی کی ہوگی, اسی نے ہی جھوٹ بولا ہوگا, اسی نے ہی فلاں کیا, اسی نے ہی فتنہ کیا. ارے ہاؤ ول یو نو, دس از آل یور امیجنیشن گوئنگ آن ان یور ہیڈ. تو اور ایسے لوگوں سے نا بعض وقت بات کرنا, بعض وقت سمجھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے, بیکاز بات چیت کرنا, کمیونیکیشن کین نیور ہیپن ان اے اسپیس ویئر یو آر اسٹینڈنگ دیٹ آئی نو ایوری تھنگ. یو کین کمیونیکیٹ یا بات چیت یا سمجھانا, اٹ کین ہیپن اونلی with a person when the person is standing in a space کہ I don't know anything. اس لیے جو ہے ہم جب تبلیغ کا بھی کام کرتے ہیں, دین کا کام کرتے ہیں, سامنے والا جو ہے جب یہ سمجھتا ہے کہ I don't know anything, تو اس کو سمجھانا آسان ہوتا ہے. جب سامنے والا یہ اسپیس میں کھڑا ہوتا ہے کہ I know everything and what I know is right, تو ایسے انسان کو سمجھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. خیر, میرا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ غیب کے علم میں ایک تو یہ ہے کہ جو غیب معلوم کیا جاتا ہے تھرو ڈفرینٹ میتھڈس, تو وہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. اور somebody is saying کہ I know غیب, یہاں بیٹھے بیٹھے کہیں اور کا دیکھ سک رہے ہیں, انڈیا میں بیٹھ کے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے بتا سکتا ہے, گھر میں بیٹھ کے 2 دن پہلے چوری کس نے کی یہ بتا سکتا ہے, یا یہ لڑکا یہ لڑکی تمہارے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے شادی کے لیے بتا سکتا ہے, یا واٹ ایور, یا تمہارے لیے یہ پراپرٹی خریدنا صحیح ہے یا نہیں ہے بتا سکتا ہے. تو دس از آل. اگر کوئی یہ کلیم کر رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے. اور اگر کوئی ایسی چھوٹی موٹی غیب کی خبر بتا بھی دیتا ہے اور سچ نکل آئے, تو اس کے اندر پھر شرک اینڈ شیاطین اینڈ جنات انوالو ہوتے ہیں. دس از ون تھنگ. دین سیکنڈ تھنگ از always be in a space that I don't know anything, because I really don't know anything. انسان جو ہے نا اس کا علم بہت ہی کم ہے, انسان بہت حقیر ہے. اور جب انسان وہ اسپیس میں کھڑا ہوتا ہے کہ I know nothing, تبھی انسان جو ہے نا گراسپ کر سکتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئے علم لینے کی جو ہے اس کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور چیز یہاں پہ بھی ہے کہ وہ فرشتے نہیں ہیں بلکہ وہ انسان ہے. ان اگر اتبعو, میں پیروی کرتا, الا ما یوحا الیہ, مگر جو وحی کی جاتی ہے میری طرف. یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں. پہلے اس میں تو یہ بتایا گیا کہ نارمل ایک انسان ہوں,
لیکن انسان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ انسانوں میں بھی اسپیشل کیا چیز تھی؟ آپ کے اوپر وحی اترتی تھی، اور جو وحی اترتی تھی وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے تھے، جو وحی کے ذریعے حکم ہوتا تھا وہی کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا۔ قل هل يستوي الاعمى، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا؟ تو اب یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نارمل ایک واکنگ دیکھیے، دیکھنے والا سیدھا چلتا ہے، اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاتا ہے، اور اندھا جو ہوتا ہے یہاں لڑکتا ہے، وہاں پھڑکتا ہے، یہاں ٹکراتا ہے، وہاں ٹکراتا ہے، اور فائنلی جو اپنے ڈیسٹینیشن پہ بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو اب یہاں پہ اندھا جو ہے وہ کون ہے؟ جو حقیقت نہیں سمجھتا ہے، شرک میں ہے، گناہوں میں ہے، اپنے فساد میں ہے، اپنے اکڑ میں ہے، وہ کبھی یہ بت کے سامنے، کبھی وہ ملا کے سامنے، کبھی وہ ولی کے سامنے، کبھی وہ اس کے سامنے جو ہے ٹکراتا 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 جو ہے جہنم میں جا کر گر جاتا ہے۔ لیکن جو حق کو دیکھنے والا ہوتا ہے، جو توحید کو دیکھنے والا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو دیکھنے والا ہوتا ہے، وہ سیدھا انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں چلا جاتا ہے۔ افلا تتفکرون، کیا بھلا نہیں تم غور و فکر کرتے؟ یعنی کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ اندھے اور دیکھنے والے برابر جس طرح نہیں ہو سکتے ہیں، اس طرح حق کو جاننے والے، توحید پہ کے اوپر ہونے والے اور مشرک جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَأَنذِرْ بِهِ، اور خبردار کیجئے ساتھ اس کے، کس کے؟ یعنی قرآن کے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کے ذریعے خبردار کریے الذین یخافون، ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں، ان یحشروا، کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے، الی ربہم، طرف اپنے رب کے، لیس لہم من دونہ، نہیں ہے ان کے لیے اس کے سوائے یعنی اللہ تعالیٰ کے سوائے، ولی، کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہے ہیں اس آیت میں دو تین چیزیں نوٹ کرنے والی ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ خبردار کیجئے ساتھ اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو خبردار کرنا ہے تو صرف قرآن کے ذریعے خبردار کرنا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ فالس سٹوریز، کچھ کہانیاں، کچھ جھوٹی من گڑت باتوں سے جو ہے لوگوں کو اچھائی کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو وی ڈونٹ نیڈ دیٹ۔ جب قرآن حق ہے، سچ ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، توحید کی طرف بلانا ہے، وی ڈونٹ نیڈ سپورٹ آف اینی فالس سٹوریز، جسٹ قرآن کے ذریعے ہم کو لوگوں کو حق کی طرف بلانا ہے۔ پھر جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اکٹھے کیے جائیں گے قیامت کے دن، تو ان کے لیے اللہ کے سوائے کوئی دوست اور نہ کوئی سفارش ہے۔ قیامت کے دن کیا اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی دوست ہوگا؟ نوبڈی، کوئی سفارشی ہوگا؟ نہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ یہاں پر کلیئر کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوائے نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی جو ہے سفارشی اس دن کام آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسپلین کرو، یہ سمجھاؤ، شاید کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اور نہ تم دور کرو ان لوگوں کو، یدعون، جو پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، بالغداتی، صبح، والعشی، اور شام۔ صبح جو ہے یہاں پہ بالکل فجر کے بعد کا ارلی مارننگ کا جو ٹائم ہے تو وہ وقت ہے، اور عشی، شام جو ہے عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں کو دور مت کرو جو اللہ تعالیٰ کو صبح اور شام کے وقت پکارتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کو صبح اور شام کے وقت کیوں پکارتے ہیں؟ یریدون وجہہ، وہ چاہتے ہیں اس کی ذات، یعنی اللہ تعالیٰ کی، وجہہ کا مطلب اس کی ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے پکارتے ہیں۔ ما علیک من حسابہم، نہیں ہے تمہاری ذمے ان کے حساب میں سے۔ اب یہاں پہ کن کے حساب میں سے ہے؟ یہ ان کے حساب میں سے مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو یہ جو غریب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے نکالنے کا حکم کرتے تھے۔ یعنی ایکچولی کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سردار وہ آ کر بیٹھتے تھے۔ اور ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم سیرہ بھی دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو ٹارگیٹ بگ پیپل۔ یعنی اگر ایک سردار ایمان لے کر آیا تو پھر اس کے پیچھے اس کے فالوورز ایمان لے کر آئیں گے۔ تو یوزلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان لوگوں کو میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے تھے کہ اس کے اوپر، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایمان لے کر آئیں گے۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ بہت جو غریب لوگ تھے وہ لوگ جلدی ایمان لے کر آتے تھے، کیونکہ ایک تو کیا ہوتا ہے کہ پاور، امیر، سرداری وغیرہ کی وجہ سے ویسے بھی دل سخت ہوتے ہیں، تکبر وغیرہ کی وجہ سے، اور یہ جو نرم دل لوگ ہوتے تھے تو وہ لوگ ایمان زیادہ لے کر آتے تھے۔ تو یہ جو محفلوں میں جب اللہ تعالیٰ کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے
تو یہ سردار آ کر بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو دین کی باتیں پریزنٹ کرتے تھے، تو یہ جو غریب لوگ بھی ہوتے تھے تو یہ امیر لوگ بولتے تھے کہ ان کو یہاں سے نکال دو، یا they did not like their presence in their محفل. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اور نہ تم دور کرنا ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں صبح اور شام اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اس کی ذات کے لیے. تو نہیں ہے ان کے حساب میں سے، یعنی وہ جو غریبوں کو نکالنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، من شیئن کوئی چیز، وما من حسابک اور نہیں تیرے حساب میں ہے، علیہم ان پر، من شیئن کوئی چیز، فتدردہم پھر تم انہیں دور کرو گے، فتکون من الظالمین تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ سردار لوگ ایمان لے کر آئے، تو اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایون خیال آئے کہ وہ جو ہے یہ لوگ بات مان لے، اس لیے ان کو ہٹا لے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر حتی الامکان کوشش کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان لے کر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ if they reject, if they want that, don't go on them. اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے بہت زیادہ مقامات ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم 6 آدمی آپ کے پاس بیٹھے تھے، مشرکین نے کہا ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دو تاکہ ہم پر جرأت نہ کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ہے کچھ آ ہی رہا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی، اور ابن ماجہ کی روایت سے یہ 6 آدمی کا نام بھی پتہ چلتا ہے، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی، عمار بن یاسر، مقداد بن اسواس اور بلال. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان لوگوں کو وہاں سے نکال دو گے ان محفلوں میں سے تو پھر جو ہے تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ اور اسی طرح آزمایا ہم نے ان میں سے بعض کو، بِبَعْضٍ ساتھ بعض کے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو غریب بنا کر آزمایا، کسی کو امیر بنا کر آزمایا، کسی کو اہل ایمان بنا کر آزمایا، کسی کو جو ہے ہدایت سے دور رکھ کر آزمایا. لِيَقُولُوا آہَؤُلَاءِ تاکہ وہ کہے کیا یہ ہے وہ لوگ، من اللہ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، علیہم ان پر، من بیننا ہمارے درمیان میں سے، الیس اللہ بأعلم بالشاکرین کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا شکر کرنے والوں پر. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پر جو ہے امیر ہونا یا غریب ہونا، یہ جو ہے نعمتوں سے نوازا جانا، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بلیسڈ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نظروں میں وہ انسان کی قدردانی ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے. انسان جو ہے غریب ہو کر بھی ایمان کی دولت کی وجہ سے جب شکر گزار ہو جاتا ہے تو اللہ کے نزدیک بہت ہی قدردان انسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں شامل کر دے. وَإِذَا جَاءَكَ اور جب آئے تیرے پاس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، الذین یؤمنون بآیاتنا وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر، فقل سلام علیکم پس کہہ دیجئے سلامتی ہو تم پر. یعنی کتنی پیاری آیت ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جب ایمان والے اہل ایمان آئیں تو ان کو عزت بخشی جا رہی ہے کہ ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ ان کو سلام کرو. تو انسان کی ایمان اور تقوی کی ویلیو ہے. ایون اگر کوئی کم سٹیٹس والا ہے دنیا میں، جب دین میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کو گلے لگانا ہے، کیونکہ اس انسان کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے، ایمان کی وجہ سے اللہ کی نظروں میں بہت بڑھ جاتا ہے. اور ایک جگہ صحیح حدیث میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور رنگوں کو نہیں دیکھتا مگر تمہاری نیتوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایمان کی وجہ سے کتنا بڑا انسان کا سٹیٹس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو ویلکم کرو سلام سے. کتب ربکم لکھ دی تمہارے رب نے، علی نفسہ اپنے نفس پر، الرحمہ رحمت، انہ من عمل منکم بے شک وہ جس نے عمل کیے تم میں سے، سوءم برے، بجہالت جہالت کے ساتھ، ثم تاب من بعدہ پھر توبہ کر لے اس کے بعد. ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بتا رہے ہیں کہ انسان کیا کرتا ہے، کنٹینیوسلی گناہ کرتا جاتا ہے برے جاہلیت کے ساتھ، لا علمی، یعنی ایک وقتی وہ ہوتا ہے انسان کے پاس، شیطان ایک جہالت میں انسان کو ڈال دیتا ہے اور برے سے برا کام کرتا ہے، لیکن ثم تاب من بعدی پھر توبہ کر لے اس کے بعد، واصلح اور اصلاح کر لے. توبہ کر لے یعنی فوری اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اپنی معافی مانگ لے، اور اس کے بعد اصلاح بھی ضروری ہے. ایسا نہیں کہ اب توبہ کر لیے دین یو اگین ریپیٹڈ، توبہ کر لے اگین، نو، توبہ کر لے پھر اصلاح کر لے، یعنی اپنے اعمال کو سدھار لے، برا جو کام کر رہے تھے وہ چھوڑ دے. فَأَنَّهُ تو بے شک وہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربانی.
کتنی بیوٹیفل آیت ہے. لیٹس اسٹاپ ہیئر اینڈ تھنک کہ ہم کتنے گنہگار ہیں, ہم نے کتنے گناہ کیے, واٹ آل ڈڈ وی ڈو. تو وہ سارے گناہوں کو اگر ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو یہاں پر کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے کیا اپنے نفس پر رحمت. لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہ رحمت حاصل کرنے کے لیے وی ہیو ٹو ٹیک ون اسٹیپ. نمبر 1, چاہے ہم جتنے بھی برے کام کیے ہوں گے, کیے ہم نے, میں کلیم نہیں کر سکتی, میں تو نہیں کلیم کر سکتی میں نے برے کام نہیں کیے. یس آئی ڈڈ. سو واٹ؟ اسٹاپ, پاز, توبہ, پھر اصلاح. بیوٹیفل جو ہے ہمارے لیے وائڈ ڈورز اوپن ہیں. فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم, تو بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توبہ کرنے کی اور اصلاح کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمارے گناہوں کے لیے بخش دے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ, اور اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو. وَلِتَسْتَبِينَ, اور تاکہ ظاہر ہو جائے, سبیل المجرمون, راستہ مجرموں کا. یعنی جو مجرم ہوتے ہیں وہ لوگ توبہ نہیں کرتے, وہ اصلاح نہیں کرتے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے. اور مجرم کیا ہے؟ جرم کرنے والا. جرم کیا ہے؟ جو قانون کے خلاف جاتا. قانون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت کے جو ہے فارم میں قرآن اور سنت کی شکل میں دے دی ہے. تو بیسیکلی جو قرآن اور سنت کے خلاف جانے والا ہے وہ مجرم ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ کھول کھول کر ان کا راستہ بتا دیا ہے. قل انی نہیت, کہہ دیجئے بے شک میں روکا گیا ہوں, ان اعبد الذین, کہ میں عبادت کروں, ان ہستیوں کی, یعنی غیر اللہ کی عبادت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا. تدعون من دون اللہ, جن کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوائے. اللہ تعالیٰ کے سوائے انسان جن کو پکارتا ہے عبادت کے لیے, دعاؤں کے لیے, اپنی جو ہے منتیں پورے کرنے کے لیے یا اپنی حاجاتیں پورے کرنے کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ ان سب سے تو میں روکا گیا ہوں. قل لا اتبع اہواءکم, کہہ دیجئے نہیں میں پیروی کرتا تمہارے خواہشات کی. کہنے مشرکین کیا ہوتے تھے, ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ مسلمان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام سب شرک میں پڑ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تو ہرگز تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرنے والا ہوں, اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام کرنے والا نہیں ہوں. قد دللت اذا وما انا من المهتدین, تحقیق میں بھٹک گیا تب اور نہیں میں ہدایت پانے والوں میں سے ہوں. یعنی اگر میں جو ہے مشرکین کی خواہشات کی پیروی کیا, اب مشرکین کے بہت, یعنی شرک پہ ڈالنا ایک خواہش نہیں ہوتی ان کی, ہر طریقے سے ہم کو رائٹ ٹریک سے ہٹا کر رانگ ٹریک پہ ڈالنا ہے, ویدر اٹ از ریلیٹڈ ٹو کسٹمز, ویدر اٹ از ریلیٹڈ ٹو اپنی ڈیلی لائف, کچھ بھی. تو اب آپ یہاں دیکھیے کہ ہمیں ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا ہے. ایوری تھنگ, ہر چیز کو جو ہے ہمیں ایک کسوٹی پر دیکھنا ہے, ویدر اٹ از گوئنگ اگینسٹ اللہ کی جو ہے احکامات, اور ویدر اٹ از ان اکارڈنس وتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات. تو وہاں پر دیکھنا ہے, اگر اللہ کے سوائے کسی اور کے خواہشات کی ہم پیروی کیے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا, اور نہیں وہ ہدایت پانے والوں میں سے. قل انی علی بینۃ, کہہ دیجئے بے شک میں, علی بینۃ, اوپر ایک روشن دلیل کے ہوں, من ربی, اپنے رب کی طرف سے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے پاس تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل ہے, میرے رب کے پاس وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ, اور جھٹلایا تم نے اس کو, یعنی تم نے قرآن کو جھٹلایا, اللہ تعالیٰ کی بات کو جھٹلایا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی دلیل کو جھٹلایا. ما عندی ما تستعجلون به, نہیں میرے پاس جو تم جلدی مانگتے ہو ساتھ اس کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے بارے میں بتاتے اور عذاب کے بارے میں بتاتے تو مشرکین کیا کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے, تم کہہ رہے ہو نا قیامت کے, چلو لاؤ قیامت بتاؤ. تم کہہ رہے ہو نا عذاب کے بارے میں, لاؤ عذاب بتاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم جو جلدی مانگتے ہو عذاب یا قیامت, وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, میں وہ نہیں لا سکتا ہوں. ان الحکم الا للہ, نہیں حکم مگر اللہ کے پاس ہے. یعنی قیامت کا حکم اور عذاب کا حکم, یعنی قیامت کو لانے کا یا قائم کرنے کا اختیار, اور عذاب کو لانے اور قائم کرنے کا اختیار, یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یقص الحق, وہ بیان کرتا ہے حق کو. وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ, اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ظالموں کا فیصلہ کرنے والا ہے,
عذاب کب آنا ہے, قیامت کب آنا ہے, کیسے فیصلہ ہونا ہے, دیٹ از اونلی ان دا ہینڈز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, ایک میسنجر ہے, ایک رسول ہے جو اللہ تعالیٰ کا میسج لا کر لوگوں کو بتائے. دس از آل ناٹ ان دا ہینڈز آف آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بٹ دس از ان دا ہینڈز اینڈ قدرت آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. قل لو ان عندی, کہہ دیجئے اگر بے شک میرے پاس ہوتا, ما تستعجلون, جو تم جلدی مانگتے ہو, یعنی عذاب یا قیامت کا آنا اگر میرے ہاتھ میں ہوتا, بھی ساتھ اس کے لقضی, البتہ فیصلہ کر دیا جاتا, الامر کام کا, بینی و بینکم, میرے درمیان اور تمہارے درمیان, یعنی اگر میرے بس میں ہوتا عذاب لانا تو میں لا کر ابھی فیصلہ کر دیتا. واللہ اعلم بالظالمین, اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے ظالموں کو, یعنی کافروں کو, ان کے شرک کو, ان کے انتہا کو, ان کے ظلم کو, وہ کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس لیے فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کریں گے. اینڈ عذاب لانا, قیامت لانا, قیامت کے دن فیصلہ کرنا, یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وَعِندَهُ, اور اس کے پاس ہے, کس کے پاس, اللہ تعالیٰ کے پاس, مفاتیح الغیب, کنجیاں غیب کی. یعنی اب پچھلی کچھ اس میں جو ہے ہم کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں ہے, بٹ اللہ کے پاس تمام کنجیاں ہیں غیب کی. لا, نہیں, یعلمہا الا ہوا, کوئی جانتا ان کو مگر وہی, یعنی تمام غیب کو, کمپلیٹ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ کے سوائے nobody is there جس کے پاس غیب کا علم ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور غیب بھی غیب کتنا کہ اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے کیا خشکی میں, خشکی میں یعنی زمین کے اوپر, زمین کے اندر, what is inside the deepest part of the earth اور what is going on the surface of the earth, everything Allah knows. والبحر, اور سمندر میں, یعنی سمندر کے تہ پر ہو یا ڈیپسٹ پارٹ آف دی سمندر ہو, صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. وما تسقط, اور نہیں گرتا, من ورقت, کوئی پتا, الا یعلمہا, مگر وہ جانتا ہے اس کو, ولا حبت, اور نہ کوئی دانا. یعنی اب اللہ تعالیٰ کی نالج کتنی, یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کی ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے. کوئی پتا گرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. ہمارے گھر میں, ہمارے آنگن میں, ہمارے ورانڈے میں, ہمارے بالکنی میں, ہمارے کھیت میں اگر ایک پتا گرتا ہے تو ہم کو نہیں پتا چلتا, لیکن اتنی بڑی دنیا میں اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتا چلتا ہے. ہمارے سر کا بال گرا تو ہم کو نہیں پتا چلتا, لیکن اللہ تعالیٰ کو اگر دنیا میں کوئی پتا گرتا ہے تو وہ بھی جانتا ہے. اور جو ہے اگر کوئی دانا, اور وہ دانا تو دانا کہاں, فی ظلمات الارض, زمین کے اندھیروں میں, یعنی اندھیری سے اندھیری جگہ میں ایک چھوٹا سا دانا گرتا ہے. ولا رطب, اور نہ کوئی تر چیز, تر چیز یعنی ویٹ چیز, کیونکہ یوزولی ویٹ چیز سے کیا ہوتا ہے, یعنی ویٹ اگر دانا ہوتا ہے, ویٹ زمین ہوتی ہے تو اس سے جو ہے اگنے والی کوئی چیز ہوتی ہے, تو کوئی اگر ویٹ چیز گرتی ہے, ولا یا بیسی, اور نہ کوئی خشک چیز, اور نہ کوئی اگر کوئی ڈرائی چیز گرتی ہے جس سے کوئی لائف نہیں نکلنے والی ہے, الا فی کتاب مبین, مگر ایک روشن کتاب میں ہے, یعنی لوح محفوظ میں. ایوری تھنگ از ریکارڈڈ. تو اللہ تعالیٰ کو نہ کہ پتا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزوں کا ریکارڈ لوح محفوظ میں رکھا ہے. تو اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نالج کتنی یعنی کمپلیٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز ایوری تھنگ. تو پھر ویئر آر وی, کمپلیٹ علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, نبیوں کے پاس بھی نہیں ہے. تو پھر یہاں سے پھر اگین آئی ول گو بیک ٹو دیٹ کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے. یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے اپنے آپ میں تکبر, کبر والا ہے. وی ڈونٹ نو اینی تھنگ, وی آر جسٹ حقیر ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز ایوری تھنگ, ایک جو ہے دانا گرتا ہے تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو, ایک پتا گرتا ہے تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو. کیا ہم کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز ایوری تھنگ. جو ہم پردوں کے پیچھے کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے, جو اندھیروں میں کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے, جو کھلے کھلے کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے, جو کرتے کچھ ہے دل میں کچھ اور ہوتا ہے, نیتیں کچھ اور ہوتی ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو پھر اگین آئی گو بیک کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت چھائی ہوئی ہے اس کے غضب کے اوپر. تو وی ہیو ٹو گو بیک ٹو توبہ, وی ہیو ٹو گو بیک ٹو اصلاح, کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے, کیونکہ دیر از نو وے وی کین اسکیپ. جانا تو اللہ کے پاس ہے, کھڑے ہونا بھی اللہ کے پاس ہے, دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے, کریٹر بھی اللہ تعالیٰ ہے, سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو ویئر کین وی گو, اور جیسے ہے نا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کہاں تم پھر جو ہے جاتے ہو.
تو کہیں پر بھی نہیں جا سکتے، تو بہتر ہے کہ کریکٹ سیلف، اصلاح کر لے، توبہ کر لے، اس اللہ کے سامنے جھک جائے، رجوع ہو جائے اور اس کی رضامندی کے لیے اپنی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم کو دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔